اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو روایت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ والدین کے حقوق سے متعلق روایت ہے۔ حضرت بہز ابن حکیم اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ من ابر، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ بھلائی کروں، یعنی میرے حسن اخلاق کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ بھلائی اور حسن سلوک، نیکی کا کام اور خیر خواہی، ہمدردی، شفقت یہ تو سب کے ساتھ کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں، یعنی تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے پہلی مرتبہ میں امک فرمایا، یعنی تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ یا اسی طریقے سے اپنے گھر کے اعزاء قارب ہیں ان کے ساتھ آدمی حسن سلوک کرتا ہے۔ ماں کے حقوق کی عظمت کو بیان کرنا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا، فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر راوی کہتے ہیں قال قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون، یعنی اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ ماں کے بعد حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے پھر فرمایا قال امک، تمہاری والدہ، تمہاری ماں، یعنی پھر آپ نے ماں کا ذکر کیا۔ پھر تیسری مرتبہ راوی پوچھ رہے ہیں قال قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے وہی جواب دیا امک، تمہاری ماں۔ یہ تین مرتبہ آپ نے جو ہے امک امک امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، یعنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بار بار آپ نے جو ہے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ جب جب راوی نے پوچھا، جب جب پوچھنے والے نے، صحابی نے پوچھا کہ کس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کروں، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے تین مرتبہ جو ہے فرمایا امک، تمہاری ماں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے آپ سوچئے کہ ماں کی کتنی عظمت ہے اور ماں کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر رہے ہیں، اس سے ماں کے عظمت، ماں کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ذکر ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اس سے بھی ماں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت آپ اپنی والدہ کے گہوارے میں ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس سے ماں کے مقام و مرتبے کی ہمیں عظمت کی، والدہ کی عظمت کی ہمیں اس سے خبر ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ والدین کے مقام و مرتبہ، والدین کی عظمت اور ان کی قدردانی، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ اس کی اسلام نے بار بار تاکید کی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک،
اس سے والدین کے مقام و مرتبے کا، ان کی عظمت کی، ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جو ہے راوی نے پھر پوچھا قال قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ والدہ کا مقام و مرتبہ اور والد کا مقام و مرتبہ دونوں کو جو ہے آپ نے اس میں موازنہ کیا، چونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ والد کا مقام مرتبہ اولاد پہچانتی ہے اور اس کی عظمت اور ان کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اور ان کی قدردانی بھی کی جاتی ہے اور ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے، ان کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، اس لیے کہ عام طور سے باپ سے اولاد جو ہے ڈرتی بھی ہے۔ لیکن ماں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کی، چونکہ ماں کے اندر شفقت کا اور محبت کا جذبہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اولاد کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے ڈانٹتی بولتی بھی نہیں ہے، جبکہ جو ہے اولاد باپ سے ماں کے مقابلے میں زیادہ ڈرتی رہتی ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے بار بار ماں کے جو ہے تاکید کی، پھر اس کے بعد باپ کا ذکر کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں جو ہے ایسی مقدس ہستی ہے، ایسی عظیم شخصیت ہے ماں کی، جو اولاد کے لیے ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ باپ بھی کم پریشانیاں نہیں جھیلتا، ہر وقت جو ہے باپ کو بھی اولاد کی فکر ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے کپڑے پہننے کا، ان ساری چیزوں کا، دوا علاج کا انتظام کرنا، یہ سب باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ماں جو پریشانیاں جھیلتی ہے، یہاں تک کہ حمل سے لے کر کے ولادت کے مراحل جو ہیں اور اسی طریقے سے رضاعت کے مراحل ہیں، دودھ پلانے کے مراحل ہیں، یہ ساری دشواریاں، اسی طریقے سے اولاد کے جو پیشاب پاخانے کے مسائل ہوتے ہیں بچپن میں، یہ ساری چیزیں ماں خوشی خوشی برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ خود جو ہے گیلے بستر پر سو جاتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو سوکھی جگہ پر سلانا پسند کرتی ہے۔ ماں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میری اولاد کو کسی قسم کی، میرے بچے کو، میری بچی کو کسی قسم کی تکلیف ہو، اور بچوں کے آرام راحت کے لیے ماں اپنی ساری جو ہے قربانیاں دیتی ہے، اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے، رات کی نیندوں کو جو ہے خراب کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے بار بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ثم اباک، اپنے والد کے ساتھ، پھر جو اس سے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ کرنا، یہ اسلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔